السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں کو میرا محبت بھرا سلام، بہنوں کو، دوستوں کو۔ آج بات کریں گے اختلاف کی نہیں، اتحاد کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سورۃ فاتحہ نماز میں امام کے پیچھے نہیں پڑھتا تو تیری نماز نہیں، لیکن اعتدال میں رہتے ہوئے علماء احناف کو بھی میں نے سنا، علماء اہل حدیث کو بھی سنا، اس میں سے جو مثبت راہ مجھے ملی کہ پڑھنا بہتر ہے نہ پڑھنے سے۔ اکثر آیت پڑھی جاتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ قرآن پاک جب پڑھا جائے، جس وقت پڑھا جائے، نماز میں ہو، چاہے انفرادی طور پہ ہو، اجتماعی طور پہ ہو، جس وقت بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی سے کان لگا کر سننا فرض ہے۔ میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں میں دوسری آیت پیش کروں گا جس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ حرمت علیکم المیتہ، کہ تم پر مردار جانور جو اپنی موت آپ مر جائیں، کسی کا سینگ لگے یا ایکسیڈنٹ میں مارا جائے، گاڑی سے گر کر مر جائے، اس پر تکبیر نہ پڑھی جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ مردار کہلاتا ہے، وہ تم پر حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتہ والدم، اس کا خون، لحم اس کا گوشت، تینوں چیزیں حرام ہیں۔ اور چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور غیر کا، اللہ کے غیر کا نام لیا جائے۔ اللہ کا غیر آپ خود سمجھتے ہیں، میں عالم نہیں ہوں، اتنا سا طالب علم ہوں۔ اللہ کا غیر پوری مخلوق ہے، تو وہ بھی حرام کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم مچھلی پکڑتے ہیں، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، مچھیروں کو تو پتہ ہوگا، مچھلی پکڑتے ہیں تو اس کو ذبح نہیں کیا جاتا اور اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ یہاں پہ بات سوچنے کی ہے کہ مردار تو اللہ نے حرام کر دیا، تو ہم مچھلی کیوں کھاتے ہیں؟ علماء سے رجوع کیا، علماء فرماتے ہیں کہ حدیث پاک نے اس کو خاص کر لیا ہے کہ مچھلی اس میتہ میں نہیں ہے، مردار میں نہیں ہے۔ اسی طرح بے عینی سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو خاص کر دیا ہے کہ منفرد ہو، مقتدی ہو، امام کے پیچھے ہو، امام ہو، چاہے منفرد ہو، اکیلا ہو، نوافل ہو، فرض ہو، سنت ہو، جو بھی نماز ہو، اینی ون، اس میں سورۃ فاتحہ ضرور پڑھے گا۔ تو ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔
تو تابعی نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عرض کرنے لگے کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب بھی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، مطلب اونچی آواز سے نہیں پڑھنا، اپنے دل میں پڑھنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ہے۔ یہاں میں بات کہتا چلوں، علماء دیوبند میرے سروں کا تاج ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پڑھنے کا رواج یا یہ پڑھنے کا سنت طریقہ یہ نہیں تھا تو تب اس نے سوال کیا، پھر جب نہیں تھا تو اب تو ہمیں پڑھنا چاہیے نا۔ جب سوال کیا پہلے نہیں تھا عمل، جب حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک بیان کرنے والے، انہوں نے فرما دیا کہ تم نے پڑھنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے، اونچی نہیں پڑھنا۔ جس حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیچھے جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے، بلکہ مکمل نماز اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ تو آقا نے فرمایا نماز کے بعد کہ کون تھا جو میرا قرآن کھینچ رہا تھا، مجھے قرأت بھاری ہو رہی تھی، پڑھنا بھاری ہو رہا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ نعم، ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا بفاتحۃ القرآن، یا پھر ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ یہاں بات فرما دی، اس کی تائید ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ اونچی آواز سے نہیں پڑھنا، دل میں پڑھنا ہے، صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، باقی جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں یا تلاوت ہے وہ نہیں پڑھنی۔ اسی طرح جب مردار نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو اس میں سے جو مچھلی ہے، فش ہے، وہ مچھیرے لوگ نکالتے ہیں، پانی سے نکال کر اس کا جب دم نکل جاتا ہے، سانس بالکل رک جاتی ہے، مر جاتی ہے، مردار ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا پیٹ چاک کر کے اس کو صاف کر کے بسم اللہ کر کے اس کو پکاتے اور ہم کھاتے ہیں۔ دیوبندی بھی کھاتے ہیں، اہل حدیث بھی کھاتے ہیں، بریلوی بھی کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ تھوڑی اس پر فکر کیجیے گا۔ امام جو ہے وہ پڑھتا ہے، اس کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ پڑھتا ہے۔ بات ہے مقتدی کی، جنگ ہے تمہاری لڑے امام، یہ یار انصاف کی بات نہیں ہے۔ نماز آپ کی نماز کا نہ ہونے کا خدشہ ہے، تو آپ تحقیق کریں نا، علماء دیوبند سے پوچھیں، میں نہیں کہتا اہل حدیثوں سے پوچھیں، نہیں، اپنے علماء دیوبند سے پوچھیں۔ مؤدبانہ گزارش کریں کہ سورۃ فاتحہ جو ہے ہم کیا پڑھ سکتے ہیں، خدا را ہمیں بات بتا دیں۔ تو علماء دیوبند میرے سروں کا تاج ہیں۔ ایک مولانا محمد رمضان نعمانی صاحب ہیں، عرف انہیں کہاڑا بلاتے ہیں، معذرت کے ساتھ، ولا تنابزوا بالالقاب، یہ القاب جو ہے میں نہیں لے رہا، لوگوں نے رکھا ہے، میں صرف تعارف کے لیے بتا رہا ہوں، جس کو معلوم ہوگا وہ سمجھ جائے گا۔ وہ ضلع بہاولپور، تحصیل احمد پور شرقیہ کے رہنے والے ہیں۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے نجی محفل میں، ہم کھانا کھانے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا مولانا مفتی سراج احمد صاحب کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں، ہمارے تو دوست ہیں، ہم تو
مناظرے کیا کرتے تھے اکٹھے، تو میں نے کہا ہاں میں ان کا بھانجا ہوں۔ کہا کہ یار ہماری دوستی ہے، محبت ہے، لیکن جب یار وہ کہتے ہیں نا کہ تمہارا مسئلہ جو ہے قرآن و سنت میں نہیں ہے، تم فقہ کو فالو کرتے ہو، حدیث کو نہیں کرتے، بالکل ہمیں زیرو کر کے رکھ دیتا ہے، تو وہ جو غصہ آتا ہے۔ ہاں اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ افضلیت نا افضلیت والی بات کرے کہ ہماری نماز افضل ہے تم سے، پھر تو یار بات سمجھ آتی ہے۔ جب ہمیں زیرو کرتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے۔ دیکھیں اب اگر لچک نہ ہوتی تو یہ بات فرمانے کا جواز نہیں بنتا۔ دو ٹوک بات ہے کہ جی جیسے مناظرین کہتے ہیں، دو ٹوک بات ہے کہ جو مقتدی ہے وہ بالکل خاموش رہے، پڑھے نہیں۔ تو اسی لیے میں عرض کروں گا، جیسے ایک بات ہے، علماء اہل حدیث کی عوام الناس کو کہا جاتا ہے بغیر نماز، بغیر کپڑے کے، بغیر ٹوپی کے، بغیر عمامہ کے نماز ہو جاتی ہے، لیکن امام مسجد جو ہے وہ اگر آئے، اس کی ٹوپی، عمامہ، کپڑا نہ ہو تو وہ کسی مقتدی سے لے کر پہن کر پھر پڑھاتا ہے۔ یہاں میں بھی کہنا چاہوں گا یار تم بھی تو کچھ خیال کرو کہ اگر نماز بغیر کپڑے کے پڑھنا سنت ہے تو سنت مقتدیوں پر لازم ہے، امام پر نہیں۔ یار کچھ تم بھی سوچو، اللہ پاک نے عقل سلیم عطا فرمایا ہے، اگرچہ نماز ہو جاتی ہے تو پھر امام کیوں پہنتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ میں یہ سوال علماء اہل حدیث کی عوام کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے علماء سے پوچھیں کہ اگر نماز ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیوں ہم سے کپڑا لے کر پہنتے ہیں؟ اتنی ضروری ہے تو ہماری نمازیں تو خراب نہ کریں نا۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ علماء اہل حدیث کی عوام بھی سوچے اور علماء دیوبند کی بھی عوام سوچے، اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں، علماء سے پوچھ کر بنائیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ نجی محفل میں کچھ کہتے ہیں، سٹیجوں پہ کچھ کہتے ہیں۔ بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو نجی محفلوں میں کہتے ہیں حقیقت بات وہی ہے، سٹیج پر بیان نہیں کرتے کہ عوام الناس چندے بند کر دے گی اور مسلک کا غدار کہہ کر اس کو دھتکار دیا جائے گا۔ میں نے دیکھا ہے، اکثر دیکھا ہے۔ میں اگر مثبت بات کرتا ہوں مجھے بھی کہتے ہیں یہ جی دوغلا ہے، یہ دوغلا ہے، یہ مسلک کا غدار ہے۔ کیوں کہ اس کی تائید کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اگر کوئی پڑھے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھتا تو بھی ٹھیک ہے۔ میرے پیارے بھائی، جنت جہنم کا ہم نے سرٹیفکیٹ نہیں دینا، غور و فکر کریں۔ اہل حدیث علماء میرے سروں کا تاج، علماء دیوبند میرے سروں کا تاج، علماء بریلوی میرے سروں کا تاج، جو ان العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت آتے ہیں، جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، میرے سروں کا تاج ہیں۔ ان کی قدموں کی دھول جو ہے میرے آنکھوں کا سرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔